بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم آزادی۔ آزاد قوموں کی تاریخ میں یوم آزادی بےحد اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ دن ان کی تاریخ میں کسی طور بھی عید سے کم اہم نہیں ہوتا، اس لیے آزاد قومیں یوم آزادی نہایت اس کو احتشام سے مناتی ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ میں 14 اگست کو بھی یہی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ 14 اگست 1947 کو برصغیر کے مسلمانوں نے غلامی کی زنجیریں اتار پھینکی تھی اور آزادی کا تاج اپنے سروں پر سجایا تھا۔ اس روز انہوں نے اپنی آزاد ملک پاکستان کی سرزمین پر آزادی کا سانس لیا تھا اور اپنی تمام تر کوششوں کو سہل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، شہیدوں کے خون کو رنگ لاتے اور قربانیوں کو برابر ہوتے دیکھا تھا۔ برصغیر کے مسلمان جو 1857 سے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں سیاسی سفر کر رہے تھے، 14 اگست کو منزل مقصود پر پہنچے اور برصغیر کے نقشے پر ایک نئی مملکت خداداد اسلامی ریاست پاکستان کے نام سے ابھری اور مسلمانوں نے ہزاروں لاکھوں قربانیوں کے بعد یہ وطن عزیز حاصل کیا۔ چنانچہ آزادی کی نعمتیں غیر مترقبہ کی یاد تازہ کرنے اور ملک کی تعمیر و تشکیل کرنے کے عہد کی تجدید اسی روز کی جاتی ہے۔ ملک بھر کے نوجوان، بچے، بوڑھے، عورتیں اور مرد 1 اگست سے یوم آزادی منانے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ سب سفید جھنڈے اور جھنڈیاں تیار کی جاتی ہیں، نمائشی محرابیں سڑکوں پر بنائی جاتی ہیں، خوبصورت دروازے چوراہوں پر نصب کیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے ماڈل تیار کیے جاتے ہیں، جلسے اور جلسوں کی تیاریاں کی جاتی ہیں، جگہ جگہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، پھولوں کے گلدستے اور ہار تیار کیے جاتے ہیں، جس کسی کو دیکھو ہاتھ میں پاکستانی پرچم لیے گھوم رہا ہے۔ بس، ٹانگوں، سڑکوں، کاروں، گاڑیوں، اسکوٹروں، موٹر سائیکلوں اور بائیسائیکلوں پر سب ہلالی پرچم لہراتے ہیں۔ بعض بچے جھنڈیاں لے کر ٹوپیاں بنا کر سروں پر سجاتے پھرتے ہیں۔ دکانوں اور مکانوں پر پاکستانی پرچم ہوا میں اڑتے بھلے لگتے ہیں۔ جس کو دیکھو آزادی کی دھن میں مست چلا جا رہا ہے۔ لاؤڈ سپیکروں پر قومی ترانے، ملی نغمے گونجتے ہیں۔ عجب رونق اور چہل پہل ہوتی ہے، یہاں تک کہ 14 اگست کا دن آ جاتا ہے۔ اس سال بھی 14 اگست کا دن نہایت جوش و خروش سے منایا گیا۔ ہمارا کالج اگرچہ موسم گرما کی تعطیلات کی وجہ سے بند تھا، مگر تمام طلباء کو اطلاع کر دی گئی تھی کہ وہ 14 اگست کو کالج میں ضرور حاضر ہوں۔ چنانچہ اس روز تمام اساتذہ و طلباء کالج میں حاضر تھے۔ سب نے اجلے کپڑے لباس پہنے ہوئے تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ سب سے پہلے تمام کالج اور اساتذہ کالج کے اسمبلی ہال میں جمع ہوئے، جہاں پر اسٹیج کو قومی پرچموں سے خوب آراستہ و پیراستہ کیا گیا تھا اور سارا ہال رنگ برنگے غباروں اور جھنڈیوں سے خوب سجایا گیا تھا۔ اساتذہ نے تمام طلباء کی حاضری لی۔ پھر کالج میں اردو کے پروفیسر سجاد حسین شیرازی صاحب نے 2 قومی نظریے کے موضوع پر دھواں دھار تقریر کی اور طلباء کو بتایا کہ پاکستان کی اصل بنیاد 2 قومی نظریہ ہے۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ ہندوستان میں 2 بڑی قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے ہندو۔ ان دونوں قوموں کا طرز بود و باش، تہذیب، مذہب اور لباس ایک دوسرے سے مختلف ہے، لہٰذا یہ 2 قومیں ایک جگہ نہیں رہ سکتی، اس لیے ہندوستان کو ان 2 قوموں کے درمیان تقسیم کر دینا چاہیے۔ سجاد حسین شیرازی کے بعد اردو کے پروفیسر مختوم اقبال صاحب نے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کے موضوع پر نہایت بصیرت افروز اور معلوماتی تقریر کی اور طلباء کو تحریک پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا، نیز ان تکالیف، دشواریوں اور رکاوٹوں کا ذکر تفصیل سے کیا جو برصغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کی راہ میں پیش آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک طرف انگریزوں سے تو دوسری طرف ہندوؤں سے جنگ لڑنا پڑی، تب جا کر پاکستان جیسا ملک فتح کی علامت کے طور پر حاصل ہوا۔ کالج کے پرنسپل صاحب نے ان قربانیوں کا ذکر نہایت وضاحت سے کیا جو برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے حصول کے لیے دیں۔ انہوں نے بتایا کہ بیویوں نے اپنے سہاگ، ماؤں نے اپنے لخت جگر، بہنوں نے اپنے ویر آزادی کے حصول کی خاطر داؤ پر لگا دیے۔ ان مسلمان نوجوانوں نے سکھوں اور ہندوؤں کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، مگر آزادی کے جوش کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا اور تحریک پاکستان کے پرچم کو سربلند رکھا۔ پرنسپل صاحب کی تقریر میں اس قدر جوش و ولولہ تھا کہ سب حاضرین کے دل جذبات سے لبریز ہو گئے۔ ایک طالب علم نے بڑے جوش سے نعرہ مارا، نعرہ تکبیر تو سارا ہال اللہ اکبر کے جواب سے گونج اٹھا۔ ہال میں ایک طرف ٹیلی ویژن سیٹ رکھا ہوا تھا، یوں ہی پرنسپل صاحب نے تقریر ختم کی تو ٹیلی ویژن چلا دیا گیا۔ اس وقت 7:25 ہو چکے تھے۔
راولپنڈی اسلام آباد ٹیلی ویژن صدر پاکستان کی تقریر براہ راست نشر کر رہا تھا۔ صدر پاکستان نے مختصراً فرمایا کہ ملک سے رشوت خوری اور چور بازاری کو ختم کرنے کی خاص مہم چلائی جائے گی۔ ان کی تقریر کے فوراً بعد بچوں نے قومی ترانہ گایا۔ یہ ترانہ اس وقت پاکستان کے بچے نے گایا، خود صدر پاکستان نے اور ان کے تمام مہمانان گرامی قدر قومی ترانہ گا رہے تھے۔ ہمارے کالج کا ہال بھی قومی ترانے سے گونج رہا تھا۔ اس وقت عجیب دلفریب منظر تھا، پورا پاکستان قومی ترانے سے گونج اٹھا۔ قومی ترانے کے بعد اساتذہ کرام نے طلبہ میں مٹھائی تقسیم کی اور پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے خاص دعائیں مانگی گئیں۔ اس طرح یوم آزادی کی تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔